مکتب بریلوی کے معروف آدمی ہیں مفتی حنیف قریشی، جنہوں نے 3 صحابہ کے نام لے کر اور بڑے مجمع میں جلسے میں 3 صحابہ کے نام لے کر الفاظ وہ نقل کیے ہیں کہ جن کو نقل کرنے کے بعد نا دل حقیقت میں جلتا ہے نا. اور شاید اس پر بولنا ضروری بھی ہے. کئی مساجد کے ائمہ سے ہماری صبح بات ہوئی، انہوں نے کہا کم از کم اس مسئلے پہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ کل قیامت کے دن ہم صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے پیش تو ہو سکیں کہ بھئی کم از کم ہم نے الفاظ میں تو مذمت کی ہے، باقی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا ضرور کیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اور عمر بن عاص، یہ ویڈیو موجود ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھی دیکھ سکتے. ان کا نام لے کر وہ خبیث شخص کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو صحابی ماننا تو درکنار میں اپنے کتوں کا نام بھی ان کے نہ رکھوں گا. یہ اس کے الفاظ ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ آپ سنتے ہیں ہر جمعے میں خطیب نقل کرتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. اس حدیث کا ترجمہ کبھی آپ نے غور کیا ہو؟ اللہ اللہ فی اصحابی کا مطلب ہے اذکرکم اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں میں صحابہ کے مسئلے میں تمہیں اپنا اللہ یاد کرواتا ہوں، صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا حقیقت میں وہ مجھ سے بغض رکھے گا. تو ایک شخص صحابہ کو بغض رکھے اور دعوی رسالت سے محبت کا کرے، یاد رکھیں دعوی رسالت میں جھوٹ ہے. اب عمر بن عاص ایک مایا ناز جلیل القدر 3 صحابی رسول ہیں. اور ابو سفیان یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو صحابی رسول ہیں یہ، لیکن دوسرا ان کا پتہ رسول اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ یہ میرے نوجوان ذہن میں رکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سسر ہیں. شاید کئی نوجوانوں کو پتہ نہ ہو، لیکن آج یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام حبیبہ جو ہیں رسول اللہ کی بیوی، ان کے والد ابو سفیان ہے، رسول اللہ کے سسر ہیں. اور فتح مکہ کے دن انہی کے گھر کو رسول اللہ نے دارالامن قرار دیا تھا نا، کہ من داخلہ دارا ابو سفیان آمنا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو امن دے دیا جائے گا. تو جو شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ کے سسر کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ بھائی میں اپنے کتے کا نام بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا، تو ہمارے لیے سنی ہو، یاد رکھیں بڑی غیرت کی بات. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سالہ ہیں، ام حبیبہ کے سکے بھائی ہیں. یہ جو مفتی صاحب موصوف ہیں، یاد رکھیں میں ایک بڑا دعویٰ کہیں اس کو یا جو بات کہیں، یہ جو سرلا اڈورا ہے، گڑھی حبیب اللہ سے اوپر کر کے پیچھے یہ گاؤں ہے جہاں کے یہ رہنے والے ہیں، جہاں کے حقیقت میں ہیں. وہاں کے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں یا ان کے علاقے کے مر گئے ہوں گے، لیکن زندہ کثیر لوگ، زندہ اکثر لوگ زندہ ہیں، جن کے پاس آپ اگر جائیں 150 آپ کو ایسے گواہ ملیں گے کہ یہ مسئلہ واقعی یہ ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے. اب جو موصوف ہیں، ان کی جو والدہ کے خاوند تھے، ان کی پیدائش سے پہلے وہ گم ہوئے تھے. اس زمانے میں موبائل وغیرہ یہ تھے نہیں، وہ کہیں چلے گئے، کراچی گئے، کدھر گئے، گم ہو گئے تھے. تو بہت عرصے تک پتہ نہ چلا. اب یہ بھی ایک مستقل شرعی مسئلہ ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، تو یہ مسئلہ پھر یاد رکھیں اسلامی روح سے عدالتی مسئلہ ہوتا ہے. عدالت اپنی طرف سے مفقود خاوند کی تحقیق کرواتی ہے، ڈھونڈتی ہے. اس میں فقہا نے مختلف جو ہے ان کی یہاں مدت ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 10 سال، کسی کے 5 سال. عدالت کو اگر وہ شخص نہ ملے تو پھر عدالت تنسیخ نکاح کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ جاری کرتی ہے. تو پھر وہ عورت عدت گزارتی ہے، عدت کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے. اب ان کے جو خاوند تھے، ان کی والدہ جو تھی سابق، وہ گم ہو گئے. تو پیچھے سے خلیل نامی شخص ابھی زندہ ہے. میں یہ دعویٰ آج بڑے اس کے ساتھ کر رہا ہوں، دل جل کے کر رہا ہوں، مگر نہ میری ترتیب نہیں نام لینا، لیکن مجبور ہو کہ جو شخص رسول کے سسر کی عزت نہیں کرتا، ہمارے دل میں اس کی کوئی عزت نہیں، یاد رکھیں. تو انہوں نے پھر یہ کہا، خلیل نامی شخص ہے، اس نے کہا کہ صورت کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اس کا خاوند گم ہو گیا، میرے ساتھ کر دو. وہاں جتنے بھی ائمہ موجود تھے سب نے کہا کہ ہم یہ نکاح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاوند زندہ ہے، مر گیا، اس کی کوئی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. جب تک عدالت سے یہ مسئلہ تنسیخ نکاح کا نہ ہو، آگے یہ عورت عدت نہ گزارے، ہم نکاح نہیں پڑھ سکتے. تمام علماء سرلا ڈورا نیچے گڑھی بھی بولا کہ جتنے تھے کسی نے نکاح نہیں پڑھا. تو پھر وہاں کا علی زمان نام ہے شخص،
بااثر آدمی تھا، زمیندار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا یہ میرا اتنا گھاس کاٹ لو پورے سیزن کا تو یہ عورت میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس خلیل نامی شخص نے اس کا سارا گھاس کاٹا، سب کچھ کیا، تو جب کاٹنے کے بعد علی زمان کا نے کہا بس جا اس کو تو لے جائیے، تیری بیوی ہے۔ اب وہ لے کر چلا گیا، تو کچھ عرصے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد وہ خلیل صاحب بھی گمے ہوئے گئے تھے، واپس آئے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میری بیوی ہے، مجھے والے کر۔ اس نے کہا نہیں، اب سے میرا نکاح ہو چکا، بس یہ میری بیوی ہے۔ پھر اس نے اس کو اٹھ کے مارا، اس کو بھگا دیا۔ تو بغیر نکاح کے اور دوسرے کی نکاح میں موجود بیوی اس نے رکھی تھی، اس سے یہ شخص پیدا ہوا، یاد رکھیے۔ یہ جو مفتی حنیف قریشی ہے، یہ پھر اس طرح پیدا ہوا ہے، نسب کے لحاظ سے یہ حلالی نہیں ہے۔ اس نے تب یہ جسارت کی ہے کہ صحابہ کے اس طرح نام لے کر اعلانیہ طور پر، یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کے جذبات اور ایمان کو اس نے مجروح کیا ہے کہ یہ 3 صحابی تو درکنار، میں ان کو جو ہے اپنے کتوں کے نام بھی رکھنے پسند نہیں کرتا ہوں، یہ صحابی رسول 3 مشہور صحابہ کے بارے میں یہ شخص نے دعویٰ کی۔ اس لیے آج تفصیل کے ساتھ یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ شخص مجہول النسب ہے، خود جس کو اپنے نسب کا جو ہے پتہ نہیں ہے، کہ جو مجہول النسب ہے اور جو اٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں ایسا وہ کرتا ہے۔